کے تھے اللہ خود فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں یاد کرو ان باتوں کو جن کا چرچا تمہارے گھروں میں رہتا ہے، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، قرآن اور حدیث جس کا چرچا تمہارے یہاں صبح میں ہوتا ہے، دوپہر میں ہوتا ہے، شام میں ہوتا ہے، رات میں ہوتا ہے، ہر وقت ہر گھڑی ہر آن ہر لمحہ چرچا ہوتا رہتا ہے قرآن کا اور حدیث کا، تو یہ قرآن اور حدیث یہ یاد کرنے کے لیے ہے، یہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے ہے، یہ قرآن و حدیث عمل کرنے کے لیے ہے، اور یہ قرآن و حدیث تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، امت تک، انسانیت تک پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ جہاں مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا وَاذْكُرْنَا کہ قرآن حدیث کو یاد کرو، وہیں اس کا ترجمہ یہ بھی کیا قرآن حدیث کی تبلیغ کرو۔ علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن تفسیر میں نقل کیا کہ جس طرح تبلیغ اور دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ، رسول تبلیغ کرو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے تبلیغ نہ کی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے پیغام پہنچایا نہیں، آپ نے نبی ہونے کا حق ادا کیا نہیں۔ اور یہاں فرمایا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، آیات کے آپ کی طرف نازل ہونے کے بعد اب آپ کو تبلیغ سے، تعلیم سے، تعمیل سے کوئی روک نہ سکے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ علماء نے لکھا جہاں بھی قرآن میں عام طور پر تبلیغ کا، دعوت کا ذکر ہے، وہیں شرک کی نفی کا بھی ذکر ہے ساتھ ساتھ۔ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دو میرا راستہ یہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میرا کام بھی دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور میری امت کا کام بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور یہاں فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ یعنی جب آدمی ایمان کی دعوت نہیں دیتا، یقین کی دعوت نہیں دیتا، توحید کی دعوت نہیں دیتا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں بولتا، تو پھر اس کو مخلوق کی بڑائی بولنی پڑتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ایمان سے شرک کی طرف چلا جاتا ہے، پھر یہ کہتا ہے ممبر صاحب سے یہ ہوا، چیئرمین صاحب سے یہ ہوا، ایم ایل اے صاحب سے یہ ہوا، فوج سے یہ ہوا، حکومت سے یہ ہوا، مالداروں نے یہ کر دیا، کارخانے والوں نے یہ کر دیا، ڈاکٹروں نے یہ کر دیا، انجینئروں نے یہ کر دیا، وکیلوں نے یہ کر دیا، ججوں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ پھر مخلوق کے تذکرے ہوتے ہیں، پھر مخلوق کی بڑائی، اس کا تأثر دلوں کے اندر آتا ہے، خالق کی طرف بلانے کی بجائے پھر مخلوق کی طرف بلایا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر کرنے کے کام نہیں کرو گے تو نہ کرنے کے کام کرنے پڑیں گے۔ کرنے کا کام ہے اللہ کی طرف بلانا، یہ نہیں کرو گے تو پھر مخلوق کی طرف بلاؤ گے، مخلوق کی دعوت دو گے۔ اعمال کی طرف نہیں بلاؤ گے تو اسباب کی طرف بلاؤ گے، دنیا کی طرف، آخرت کی طرف نہیں بلاؤ گے تو پھر دنیا کی طرف بلانا پڑے گا۔ تو اس لیے جب آدمی دعوت چھوڑتا ہے تو شرک کی طرف چلا جاتا ہے، عمل کی دعوت چھوڑتا ہے تو سبب کی طرف چلا جاتا ہے، آخرت کی دعوت چھوڑتا ہے تو دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس نعمت کا شکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو ناواقف پایا، فَهَدَىٰ، تو اللہ نے آپ کو سمجھدار بنا دیا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے تفصیلی ایمان کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے تفصیلی کتاب کیا ہے۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، تو یہ نور ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے ایمان کا نور عطا فرما دیا، عمل کا نور عطا فرما دیا، دعوت و تبلیغ کی فکر عطا فرما دی 3 دن کے اندر۔ اب یہ فکر باقی رہنی چاہیے، یہ ذوق و شوق باقی رہنا چاہیے، درد و غم دعوت کا، تبلیغ کا بڑھنا چاہیے، اپنی سابقہ زندگی پر افسوس اور احساس ہونا چاہیے۔ اتنے برس ہو گئے ہم نے آج تک سہ روزہ نہیں لگائے تھے، اتنے برس ہو گئے آج تک ہم نے گشت نہیں کیا تھا، ملاقاتیں نہیں کی تھی، اللہ کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا تھا۔ اب اللہ نے توفیق دی سہ روزہ میں، ہمیں دعوت کی سمجھ آئی، تعلیم کی
سمجھ آئی، مشورے کی سمجھ آئی، ایمان اور عمل کے منافع ہمارے اوپر کسی نہ کسی درجے میں کھلے۔ اب اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اپنا تن من دھن اس پر لگاؤ، اپنا جان مال وقت اس پر لگاؤ۔ کیا ہوگا؟ اس طرح جان و مال وقت لگاتے رہنے سے اس نعمت کا شکر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت پر تمہیں استقامت عطا فرماتے ہیں۔ پابندی اہتمام سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلتے ہیں۔ فرمایا بہترین عمل وہ ہے جس پر پابندی ہو، جس کا اہتمام ہو، جو عمل روزانہ کیا جائے۔ تو جو کچھ یہاں ہوا وہ سب کچھ اب ہمیں اپنے مقام پر جا کر کرنا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، مجھے میرے رب آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ،